اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها وطويلا. برائے صحت سلامتی طول عمر و ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. آج ہماری ماہ رمضان المبارک کی تیسری نشست ہے. This is the third session and we are going to have daily sessions like this from 8:15 p.m. till 9:15 p.m. The breakup of the session is as it goes now. The speaker or the presenter will be speaking for 30 to 35 minutes followed by question and answers. آپ لوگ جو ہے وہ اپنے کوشچن آنسر چیٹ کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنا جو ہے وہ ریکویسٹ ڈالیں کہ آڈیو آن کرنے کے لیے تو once I allow and accept then you can ask directly to Agha Sahab after his first phase of lecture. You can directly ask him if you put up your requests and after I allow. تو پلیز اپنے کوشچنز ریلیونس اور جو ہے وہ مطابقت رکھیے گا لیکچر اور اسپیچ کے ساتھ اور درس کے ساتھ. تو آغا صاحب کے جو ہے آغا سید مرتضیٰ زیدی صاحب کے ہم لوگ تہہ دل سے بہت زیادہ مشکور ہیں. آغا صاحب کی صحت سلامتی اور توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار کی ذات. اگلے 3 دن آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور میں مزید جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں آغا صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ پلیز آپ اپنے جو ہے وہ درس اور لیکچر کا آغاز کیجئے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی آغا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ بسم اللہ کیجئے. جی کسی نے مجھے میوٹ کیا ہوا تھا، میں نے اس کو ان میوٹ کیا ہے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. اب جہاں کہیں بھی ہوں وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمارے قلوب کو، ہماری ارواح کو ان کی تشریف آوری کے لیے پہلے سے زیادہ تیار کر دے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی سعادت دی ہے. دین کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہماری روح کا رشتہ ہے، ہمارے وجود کا رشتہ ہے. دین کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے، صرف دین زندگی گزارنے کا پورا ایک نظریہ ہے. اور اس خاطر ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دین کے اوپر عمل اسی وقت کر پائیں گے جب ہم اپنی پوری زندگی کے ساتھ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہوں گے. اور ماہ مبارک رمضان ہمیں وہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ریویو کریں، اپنے وجود کے اوپر غور کریں. جو کچھ ہم ہیں وہ کیا ہیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ کیا ہے،
اور اس دین نے جو آبجیکٹیوز ہمیں دیے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ماہ مبارک رمضان کا لگتا ہے مجھے کہ یہ پرائمری ٹاسک ہے۔ اور جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ موجودہ حالات کے اندر وقت کے امام کے حوالے سے ہے، ان کے ساتھ رابطے کے حوالے سے، اور وہ رسپانسبلٹیز جو امام کے سامنے ہماری بنتی ہیں اس کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ یہ آج کل کے زمانے کا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ آج جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ تبدیلیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی سو بھی رہا تھا اور شک میں تھا کہ یہ زمانہ اس زمانے سے نزدیک ہے یا نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں کی آنکھیں خود بخود کھل جائیں گی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں بہت ساری علامتیں ہیں۔ ابھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% یہ وہی زمانہ ہے، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہیں گے۔ اگر کہیں گے تو وقاتون کے حالات ہیں، روایت نے اس کی تکذیب کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے دین نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی ہوں، کچھ علامتیں بتائی ہوں، اور نشانیوں اور علامتوں کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہوں، تو بہت سارے لوگوں کی توجہ خود بخود جائے گی اسی طرف۔ اور گرچہ معین نہیں ہے لیکن کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چند قدم امام کی تشریف آوری سے اور زیادہ نزدیک ہو گئے ان حالات کے تحت جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے، اور اس میں ہمیں امام کا منتظر ہونے کے ناطے کیا عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر چند آرائز پیش کریں گے انشاءاللہ۔ خدا تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی سعادت دے اور عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں کہیں بھی ہیں عظمت اہل بیت اطہار پر ان کی نورانیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم سب لوگ موجودہ حالات کے حوالے سے بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، بہت کچھ سن چکے ہیں، اور بہت ساری پریڈکشنز، بہت سارے انالیسس ہم نے اور آپ نے آج کے زمانے کے حساب سے دیکھ لی ہیں۔ یقیناً آپ سب لوگ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا جس انداز سے گزر رہی ہے، اور ابھی یہ معاملہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو شروع ہوا ہے اور کہاں پہنچے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال اب تک بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی انسان کی تاریخ کے اعتبار سے یونیک ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، اور گرچہ کچھ پریڈکشنز پاسبلٹیز کے طور پر کچھ انالیسس کے اندر ذکر ہوئی تھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کسی کے دماغ کے 10% بھی کہیں ہو کہ یہ ہو جائے گا اور اتنی جلدی ہو جائے گا اور سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ جو کچھ شروع ہوا وہ مثال کے طور پر جنوری کے مہینے سے شروع ہوا، اور آج میں اور آپ اپریل کے اینڈ میں ہیں، اور دنیا تہوبالا ہو چکی ہے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اب جو آگے ہونے والا ہے شاید کی بیماری اور کم ہو جائے گی، جتنے لوگوں کو لگنا ہے لگ جائے گی، جتنے لوگوں کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ ICU پہنچنا ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور کچھ لوگ اس کو لے کے چلیں گے اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن اس کے رزلٹ میں جو کچھ ہوگا اکانومی کے ساتھ، سوشل بیہیویئرز کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ملانے میں لمٹس کے لیے، اور انسانوں کی جو مینٹالٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، وہ ہسٹری کو 2 سالوں میں تبدیل کرے گا، 2020 سے پہلے اور 2020 کے بعد، یوں لگتا ہے ابھی۔ اب یہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا ہونے کے ناطے ہماری کچھ کامن رسپانسبلٹیز ہیں، جو امام کا منتظر ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ امام کے منتظر ہونے کے ناطے اس کو دیکھے، امام کے انتظار کے کانٹیکس کے اندر اس کو دیکھے۔ جنرل رسپانسبلٹیز ہیں، اور کچھ رسپانسبلٹیز ایسی ہیں کہ جو اس کانٹیکس میں آتی ہیں کہ میں اور اب کسی امام کے منتظر ہیں۔ اب یہ کہ وہ جو جنرل رسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ جو امام کے منتظر ہونے کے ناطے ہیں وہ کیا ہیں، البتہ ان کے اندر اوور لیپنگ بھی ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جو دونوں کے اندر آئیں گی۔ میں ان کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلے کہ جو کامن رسپانسبلٹیز ہیں، اور جو علیحدہ علیحدہ ہیں ان کو فی الحال شاید میں بھی عرض نہ کر پاؤں، لیکن جو کامن ہے ان کو عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کو شروع اس طریقے سے کروں گا کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس حالات روٹین کے حالات ہوتے ہیں، جب انسان کے حالات روٹین کے حالات ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وداؤٹ اینی چیلنج چلتی رہتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی پرابلم ہے،
ہیلتھ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری اکوپمنٹس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اگر سرکمسٹانسز نارمل سرکمسٹانسز ہوں تو آپ کی گاڑی بھی چلتی رہتی ہے، آپ کی میری باڈی بھی چلتی رہتی ہے. لیکن اگر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری پرابلمس کہ جو اس وقت تک سامنے نہیں آتی پھر اچانک سامنے آ جاتی ہیں، اور اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم یہاں پہ تھی، ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہم نے اس کو ریئلائز نہیں کیا تھا چونکہ ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، اب سامنے آئی ہے. میرا اپنے خیال ہے ہیومینٹی کے ساتھ ایسا ہونے والا کہ بہت ساری وہ باتیں کہ جو سرفیس کے نیچے دبی ہوئی تھیں، جو نعرے لگا رہے تھے، جو کلیمز کر رہے تھے، جو ان کے آنرز تھے اپنے آرٹیفیشل آنرز، ان کے نیچے دبی ہوئی تھیں، اب وہ سب ڈسکلوز ہو رہی ہیں. وہ باتیں کہ ہم ہیومینٹی کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ایک ماسک کے اوپر لڑتے ہوئے ساری فرینڈشپس ختم ہو گئیں. وینٹیلیٹرز کے اوپر لڑتے ہوئے سارے کانٹیکٹس، اور یہ کہ آبلیگیشنز ہوتی ہیں، آپ فائنینس کی دنیا میں یہ کرتے ہیں، ٹریڈ کی دنیا میں یہ کرتے ہیں، سب کا سب اوپر نیچے ہو گیا. اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ باتیں کہنے کی تھیں، دلوں کے اندر کچھ اور تھا. دلوں کے اندر شاید اپنے مفاد کو سب سے پہلے دیکھنا تھا، اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا تھا، اور اس انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب ایک ایکسٹرا آرڈنری جگہ کے اوپر آنا پڑا تو سب کچھ ختم ہو گیا. پھر وہ کیا جس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا اتنے بڑے بڑے ملک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹریڈ اور اپنی آبلیگیشنز کو اس طریقے سے کریں گے. انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خدا ہم اور آپ کو سب کو ان کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی، تو حالات نارمل نہیں ہوں گے، ایکسٹرا آرڈنری ہوں گے. ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر جو میرے اندر پرابلمز ہیں، جو ممکن ہے کہ ابھی سرفیس کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہیں، ممکن ہے میرے اندر جمی ہوئی ہیں، ان پرابلمز کو باہر آنے کا موقع مل جائے گا، اور اس موقع کے اوپر پتہ چلے گا کہ جو کلیمز تھے وہ کیا تھے، اور جو گراؤنڈ ریالٹی جس کے اوپر میں پریکٹس کر رہا تھا وہ کیا چیز تھی. یہ انسان کے ساتھ بہت ہوتا ہے. آپ نے پتہ نہیں اس کو کبھی فیل کیا یا نہیں کیا، آپ نے کبھی نوٹ کیا نہیں کیا کہ انسان بعض اوقات اپنے خوابوں کے اندر کوئی ایسی چیز کہہ دیتا ہے، جو ایسی چیز کر دیتا ہے جو وہ کبھی بھی جاگتے ہوئے نہیں کرے گا. اور اگر وہ خواب سچے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایکچولی یہ ہم ہیں جو اندر ہیں. اور جب سچے خواب کے اندر وہ ہمارا جو انر سیلف ہے وہ باہر آتا ہے تو وہ دکھا دیتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. اور بڑے لوگ بعض اوقات بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو مثلا کسی بڑے عارف کے پاس جاتے ہیں، کسی اسپریچول ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں جس کو ہم مسٹیکل ایکسپیرینس کہتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں تو ان کو اپنی ڈیفیشنسیز پتہ چل جاتی ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا، انسانوں کو پتہ نہیں چلتی، لیکن ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز کے اندر وہ ڈیفیشنسیز سامنے آ جاتی ہیں. امام کی تشریف آوری ایسے ایک حالات کا نام ہے. اب وہ کتابیں جو ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اردو اور انگلش کے اندر، مثلا منتخب الاثر جس کو اردو میں جمال منتظر کہا گیا، اس کتاب کو دیکھ لیجئے، بہت نفیس کریکشن ہے، بہت اچھا کریکشن ہے. اور اس میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دسیوں حدیث ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زمانہ ایکسٹراڈنری حالات کا زمانہ ہوگا. اور ہم 4 مہینے پہلے تک بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو اسد کو. جہاں کہیں بھی آپ اپنی اور تمام بچوں کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جعفر بھائی دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ سارے ممبرز اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں، اور ہمارے پاس یہ پریویلیج ہوگا کہ ہمارا مائک کھلا ہوا ہوگا، لیکن اس میں بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ادھر ادھر کے ٹربلز ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایکسٹراڈنری حالات ہوں گے جس کے اندر یہ سب چیزیں ہمارے لیے سامنے آ جائیں گی، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا اپنے آپ کو تو پھر ہم مشکل میں پھنس سکتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہمارے لیے بیریئرز ہو سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جیسے انسان خواب کے اندر انسان بعض اوقات اپنی اوریجنل حالت کو دیکھ لیتا ہے، اسپریچول حالت کو دیکھ لیتا ہے، یا کسی مثلا بہت بڑے مسٹیکل ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر انسان کے پاس موقع ہوتا ہے. اب
اگر ایسا ہے کہ یہ زمانہ ظہور کا زمانہ ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہو، اور ایسا ہے کہ ظہور کے زمانے میں سختیاں ہوں گی جن کے نتیجے میں ہمارا اندر کا انسان سامنے آئے گا، اچھا نہیں ہوا تو ٹربل ہو جائے گی، اگر کلیمز ہوئے صرف اور ریالٹی نہیں ہوئی تو پرابلم ہو جائے گی، اگر ایسا ہے تو پھر میرا پرائم ٹاسک اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ایسی ساری ڈیفیشنسیز کو کور کر دوں۔ اگر میں منتظر نہ بھی ہوں تو یہ میری پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے موت کا نہیں پتہ، موت کسی بھی ٹائم پر میرے کریکشن کرنے کی پاسبلٹیز کو ختم کر دے گی۔ جیسے ہی موت کا لمحہ بیچ میں آئے گا تو میرے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، جو میں تھا میں وہیں پر فریز ہو جاؤں گا۔ البتہ دوسرے لوگ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، اس سے میرے لیے بہتری ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ جو دعا کریں گے اگر وہ 100 دعا کریں گے تو ایک کا ثواب، ایک کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہوگا، یعنی ایک کے برابر میرے اوپر اثر ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر میں اپنی زندگی کے اندر کروں گا تو میں اگر ایک کروں گا تو خدا 10 کا اس کا میرے اوپر اثر ڈال دے گا۔ تو ایک تو میں موت کی زد میں ہوں جو مجھ سے یہ اپرچونٹی لے لیتی ہے کہ میں اپنے اندر کوئی کریکشن کر سکوں۔ ابھی تو یہ اور یہ جاب ٹف ہو گئی، چونکہ ایک طرف سے موت کا معاملہ تھا، دوسری طرف سے ظہور امام کا معاملہ ہے، جس کے اندر ایسے حالات سے گزرنا ہے، ایسے سرکمسٹانسز سے گزرنا ہے جہاں پر وہ ساری جو اگر خدا نہ کرے میرے اندر کوئی ٹریش جمع ہوا ہے تو پھر وہ باہر آ جائے گا سامنے۔ اور یہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑی مشکل ہے اس کیس کے اندر بھی، موت کے اندر بھی اور امام کے تشریف آوری کے حالات کے اندر بھی، دونوں کے اندر، وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ٹریش مجھ سے ایسے غلط فیصلے کروا دیتا ہے جو اگر میرے کنٹرول میں ہوتا تو میں نہیں کرتا، مجھ سے ایسے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان اگر بہت زیادہ غصے کے اندر ہو جائے، بہت زیادہ بسٹ ہو جائے تو وہ نعوذ باللہ تعالیٰ مرڈرز کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ اور کیوں وہ کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم پر ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، کنٹرول ختم ہوتا ہے اور اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک دم سے سامنے آتا ہے اور وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، موت کا لمحہ ایسا ایک لمحہ ہوتا ہے، انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ مثلا زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اس کی آیت کے اندر موجود ہے، روایات کے اندر اس کی تشریح موجود ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ جو زمین اپنے خزانے اگل دے گی صرف قیامت کے اندر نہیں ہے، یہ تو ہر اس وقت ہوتا ہے جب خدا کا نظام ہم سے حساب لینے پر آتا ہے، کہ وہ جتنے خزانے ہمارے اندر ہوتے ہیں ہم سب اگل دیتے ہیں، اس میں اچھائیاں بھی ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ، بعض برائیاں بھی ہیں۔ پھر تو پہلی ذمہ داری جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں پہلے بھی موت کی زد میں تھا، اب تو میں ظہور امام کے سامنے ہوں انشاءاللہ، تو میں اپنی ڈیفیشنسیز کو فوراً لسٹ کر لوں، فوراً یہ دیکھ لوں کہ بھائی یہ پرابلمز ہیں اور یہ وہ پرابلمز ہیں جو مجھ سے غلط فیصلہ کروا سکتی ہیں۔ اور غلط فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ کرٹیکل ٹائم کے اوپر غلط فیصلہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات مثلا جس طرح مثلا بعض اوقات موویز وغیرہ کے اندر دکھاتے ہیں، کرٹیکل ٹائم کے اوپر ایک آدمی نے ایک فیصلہ کیا جو مثال کے طور پر 3 سیکنڈ کا تھا، 2-3 سیکنڈز کا تھا، لیکن وہ 2-3 سیکنڈز کا ڈیسیشن لائف چینج کر دیتا ہے، بعض اوقات صرف اپنی اور بعض اوقات اپنے سے کنیکٹڈ سینکڑوں لوگوں کی لائف چینج کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ ایک بہت بڑے تھریٹ کے سامنے ہیں اس وقت۔ ایک تھریٹ ہماری ڈیتھ کا تھریٹ ہے کہ جو ہم سے ہماری پاسبلٹیز کو چھین لے گا، اور دوسرا تھریٹ اس ظہور کے تشریف آوری کا زمانہ ہے، ظہور اور تشریف آوری کا زمانہ ہے جس کے اندر ہم ٹیسٹ میں جائیں گے۔ ہم روایتوں کے الفاظ کے مطابق جو میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں اور آپ نے 10 دفعہ پہلے بھی دوسرے لوگوں سے بھی سنا ہوگا، تو غربلو ثم تغربلو، تم سب لوگ چھان دیے جاؤ گے، فلٹر کر دیے جاؤ گے، فلٹر کر دیے جاؤ گے، فلٹر کر دیے جاؤ گے، 3 دفعہ لفظ دہرایا، اس کے بعد فرمایا تم میں سے بہت تھوڑے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ جو فلٹر میں لوگ نکل رہے ہیں، کیا ان کی انٹینشنز بری تھی؟ نہیں، ان کی انٹینشنز شاید اتنی بری نہیں ہوں گی، لیکن اپنی ریالٹیز کو اگنور کر رہے تھے۔ اور میں بھی ایسے ہی بن سکتا ہوں، خدا نہ کرے اس فلٹر کے اندر میں بھی یہاں سے ایکسپیل کیا جا سکتا ہوں اس پورے اسٹریم سے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر میں نے ان ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا۔ ہاں ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ظہور سے پہلے ہم سب چیزیں صحیح نہیں کر سکیں گے، ہم لوگ بہت کمزور ہیں اس معاملے کے اندر، بہت خوش نصیب ہیں۔ مثال کے طور پر ان عرفہ کی طرح آیت اللہ العظمیٰ
مرحوم آیت اللہ بہجت کی طرح یا ان کے اساتذہ یا مخمینی کی طرح کے لوگ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر بے پناہ محنت کی اور اپنے آپ کو روحانیت اور اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیا. میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوں. یا بولیے کہ میں نے اس بدبختی کو اپنے ہاتھوں لیا ہے، دوسرے کے اوپر قسمت کے اوپر کیسے ڈال سکتا ہوں؟ یہ غلط فیصلے جو میں نے کیے ہیں اور ان غلط فیصلوں کے نتیجے میں اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا ہوں کہ میں اس جگہ پہ نہیں ہوں. اور اگر اس جگہ کے اوپر نہیں ہوں تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ میں اپنے نقائص کو ختم نہیں کر پاؤں گا. لیکن جو میری ڈیوٹی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ میں اس منیمم کیپیبلٹی کو اچیو کر لوں جس کے بعد امام کا سائے شفقت مجھے حاصل ہو جائے، امام کی سائے رحمت مجھے حاصل ہو جائے، امام کا لطف و کرم مجھے حاصل ہو جائے، اور پھر وہ مجھے پروٹیکشن دے دیں. اور وہ عروۃ الوثقیٰ ہیں، اللہ کی مضبوط رسی ہیں، لانفصام لہا، اس رسی سے جو متصل ہوتا ہے اس کو گمراہی نہیں پہنچتی. سید الشہداء سفینۃ النجات مصباح الہدیٰ ہیں. تو جو میری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ میں اپنے اندر کی پرابلمز کو اتنا سالو کر دوں کہ مصباح الہدیٰ سے کنیکشن پاسبل ہو جائے، سفینۃ النجات سے کنیکشن پاسبل ہو جائے، اور عروۃ الوثقیٰ سے لنک میرا بن جائے اتنا اسٹرانگ بانڈ کہ جس کے بعد وہ مجھے اس پیورٹی تک پہنچا دے جو ابھی میں شاید آج یا کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ بانڈ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو جو پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے، پرائم رسپانسبلٹی سمجھ میں آتی ہے، اور ماہ رمضان کا ایسنس یہی ہے. ماہ رمضان کا ایسنس وہ نہیں ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. البتہ اب تو جان چھوٹ گئی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا. اور چونکہ ابھی آپ لوگ اس شہر کے اندر بیٹھے میں جب اس کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، کئی سال پہلے جب میں اس شہر کے اندر گیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا فیسٹیول ہو رہا تھا، اور وہ اس فیسٹیول منتھ آف رمضان کے اندر تھا، اور اس فیسٹیول کی ایڈورٹیزمنٹ کے نیچے لکھا ہوا تھا انفارچونیٹلی نعوذ باللہ دی ٹرو اسپرٹ آف رمضان، نعوذ باللہ تعالی. دنیا نے ماہ رمضان کو یہ لیا تھا، اور یہ لیا ہے بعض لوگوں نے. ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ٹرو اسپرٹ آف رمضان سپاری کون سی کھائی؟ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے بن سکے کہ اپنے مائک آف رکھیے، آغا صاحب کے درس میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے. میں تو ڈر گیا کہ کسی نے اس شہر کی طرف سے بہت شدید احتجاج بھیجا ہے کہ ہم نے صحیح نہیں کیا تھا. جو تو بھائی ٹرو اسپرٹ آف رمضان میلہ ٹھیلا نہیں ہے. ٹرو اسپرٹ آف رمضان انویٹیشنز نہیں ہے، گیدرنگز نہیں ہے. صرف ٹرو اسپرٹ آف رمضان پیوریفیکیشن ہے. ٹرو اسپرٹ آف رمضان اپنے آپ کو ان رسپانسبلٹیز کے لیے تیار کرنا ہے جو خدا نے مطالعہ انشاءاللہ اپنے اچھے بندوں کو نصیب کرنے والا ہے. اور خدا ہمارا منتظر نہیں ہے، خدا کا دین ہمارا منتظر نہیں ہے. یہ جو 7 بلین لوگ ہیں، ان 7 بلین لوگوں کے انتظار میں کوئی دین خدا نہیں بیٹھا رہے گا. ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی جاب کو انجام دینا جانتے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ اسی فئے قلیلہ کے ذریعے سے، عدہ قلیلہ کے ذریعے سے اپنے دین کو نصرت دے دے گا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ اکثریت کا انتظار نہیں کرے گا، اور اللہ کے دین کے اندر وہ خاص اقلیت، خاص عدد جس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن وہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو خدا متعال کا دین اپنا مار کا دکھا دیتا ہے. اور خدا متعال ہم سب کو اسی کے لیے دعوت دیتا ہے کہ تم اس عدہ قلیلہ کے اندر شامل ہو جاؤ، اس گروہ ایکسکلوسیو گروپ کے اندر شامل ہو جاؤ جو اللہ کی خاص نظر و لطف و کرم کے تحت ہے. اور کس طرح شامل ہو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو عربی میں کہتے ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم، گرچہ میں آدم صالح نہیں ہوں لیکن بہرحال میں پسند کرتا ہوں کہ ویسا بنوں. تو اس خواہش کے تحت اس کو بیان کروں گا کہ کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو پہلی ذمہ داری جو ہمیں بنتی ہے ٹرو اسپرٹ آف رمضان وہ یہ ہے کہ بھائی پیوریفیکیشن ہونی چاہیے. جو اندر چھپی ہوئی چیزیں وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے. اب وہ جو اندر ہے وہ سامنے کیسے آتا ہے؟ وہ 2 طرح سے سامنے آ سکتا ہے. کچھ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آئے گا، ہم سب کو معلوم ہے. کچھ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آئے گا، وہ مرتے دموں تک یہ سمجھتے رہیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ساری خرابیاں دوسروں کے اندر ہے. اور یہ خطرہ میرے جیسوں کے لیے بہت زیادہ ہے جو بولنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ ہے یہ.
لیکن ہر پرومیننٹ شخص کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ جب وہ مرتا ہے تو مولا کے فرمان کے تحت الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ تو وہ جو اس کیٹیگری میں ہے جس نے اپنے آپ کو اپلفٹ نہیں کیا اور وہ بس اس چھوٹی منیمم لیول آف ہیومینٹی کے اوپر چلتا رہا، یہ آدمی سو رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ مجھے کیا کر لینا چاہیے تھا۔ تو کچھ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انلائٹمنٹ لیں گے، اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے کہ ہم کلو واشربو کریں، ہم صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے تھے، اور خدا متعال کے فرمان کی اطاعت کے لیے آئے تھے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اطاعت اور بندگی کے لیے آئے تھے، اور اس اطاعت اور بندگی کے اندر خدا متعال نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسا اجر چھپا کے رکھا ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ تو اس بات کو ریئلائز کرنا کہ بھائی ہم کیوں آئے یہاں پر، ہماری جاب کیا ہے یہاں پر، اور وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے عرض کیا کچھ لوگوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ، اور وہ اسی طریقے سے گزارتے گزارتے مر جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، لیکن آج سمجھ میں آئے گا، رات کو بھلا دیں گے، 2 دن صحیح چلیں گے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ غارق ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی لائف کا آبجیکٹو بنائیں۔ ماہ رمضان ہمیں یہ دعوت دیتا ہے۔ آپ ان تمام دعاؤں کو دیکھیں جو آپ نے شب اول ماہ رمضان پڑھی ہوں گی یا روز اول ماہ رمضان پڑھی ہوں گی، یہ کیا کہتی ہیں؟ اللہم، خدا نے مثال سے دعا مانگی، خدایا مجھے زندگی دے بہترین زندگی، خیر البقاء، جو ابقنی خیر البقاء افننی خیر الفنا، خدا باقی رکھنا ہے تو بہترین باقی رکھ، اور اگر دنیا سے بھیجنا ہے تو بہترین دنیا سے بھیج دے۔ تو باقی رکھنا ہے تو اچھوں کے ساتھ باقی رکھ۔ اور دعائے مکارم الاخلاق کے جملات اگر میں اس کی توجہ دوں تو فرمایا کہ خدایا اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اس دنیا سے فوراً اٹھا لے، کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی شیطان کے کام میں آ رہی ہو۔ تو یہ خطرہ ہم لوگوں کو لاحق ہے، وہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ نظام شیطان کی حمایت کے اندر کام کر رہا تھا۔ تو پہلی رسپانسبلٹی بھائی اپنے اندر اس بات پہ توجہ دینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ بہت کچھ کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ایک انلائٹمنٹ تک لے کر آنا، اور اس میں ہمیں کہاں سے مدد ملتی ہے؟ اس میں خدا متعال کا نظام مکمل ہمیں مدد دیتا ہے اگر ہم سچے ہو جائیں، اور اس بات کو ٹرولی اپنی لائف کو آبجیکٹو بنانے کی مجھے کریکشن کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ خدا متعال نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم یقیناً ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی لائف کے آبجیکٹو میں اس کو بنا لے کہ مجھے اپنے اندر کریکشن کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے چلنا ہے، غلطیوں سے برکنار کرنا ہے اور اچھائیوں کو اپنے اندر پروموٹ کرنی ہے، تو یہ جو عرفا ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیواریں اور دروازے ہیں، یہ فرش اور یہ جمادات، یہ مجھے ہیلپ کرنے لگتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو گائیڈ کرنے لگتے ہیں کہ بھئی تم کو یہ کر لینا چاہیے، تمہیں وہ کر لینا چاہیے، کبھی خواب کے اندر، کبھی بیداری کے اندر، کبھی کوئی قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، کبھی کسی مومن سے بات کرتے ہوئے، کبھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہونے لگتی ہے، اور انسان اس ہدایت کے راستے میں چلنے لگتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، خدا متعال ان کے لیے ایک ایسا نور قرار دیتا ہے جس کے اندر رہتے وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ نور انہیں گمراہ نہیں ہونے دیتا، منحرف نہیں ہونے دیتا۔ تو پہلی جاب یہ جاب ہے خدا متعال سے طلب کرنا ہے، چاہے ہم اپنی جنرل رسپانسبلٹیز کے اندر رہ کے کہیں، چاہے ہم امام کی تشریف آوری کے کانٹیکس میں رکھ کر اس کو کہیں، اپنے اندر کریکشن، اپنے اندر پیوریفیکیشن، اور کریکشن اور پیوریفیکیشن کوریدنے کی حد میں، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے میں اوپر سے دیکھتا ہوں صحیح ہے، صاف ہے، ایک دفعہ میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو اندر تک لے جاتا ہوں، اوپر سے نیچے کرتا ہوں چیزوں کو، اور دیکھتا ہوں یہاں پہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اگر خدا کا نظام مجھ سے حساب لینے پر آ جائے اس سختی کے ساتھ جس کا وہ خبر بھی دیتا ہے کہ میں کروں گا، اس کا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو میری 2 رکعت نماز قبول نہیں ہوگی۔ امام خمینی نے بڑا عجیب ایک جملہ فرمایا، بڑے ہاں
امام خمینی اتنے بڑے عارف تھے، اتنی عظمت کے ساتھ ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز کی خداوند متعال توفیق دے دے. اور وہ ظاہر ہے وہ جس 2 رکعت نماز کی وہ بات کر رہے تھے، وہ میں ساری زندگی بھی اگر اپنی ساری نمازوں کو کاؤنٹ کروں اس 2 رکعت پہ شاید نہیں پہنچ پائے گی. تو ایسی ایک 2 رکعت نماز مانگ رہے تھے وہ، اور اس طرح اپنے اندر کوشش کرتے ہیں تو پھر خداوند متعال گائیڈ کرتا ہے. البتہ میں ایک بات بار بار عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ یہاں تک آتی ہے پھر دوبارہ کہیں اور چلا جاتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی یہ جو سب باتیں ہیں کہ میرے اندر خرابی مجھے پتہ چلے، میں سیدھے راستے پہ گائیڈ ہو جاؤں، یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بھی خدا سے دعا کروں گا تو فضل و کرم کرے گا، ورنہ بہت سارے لوگ اسی اندھیرے میں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، پھر وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا وہاں پہ کیا ہوگا. اس کے لیے بھی مجھے خدا سے پناہ طلب کرنی پڑے گی، یہ بھی مجھے خدا سے مانگنا ہوگا. ان دعاؤں کے اندر میں اشارہ کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، ان دعاؤں کے اندر یہی ہے کہ خدا باقی رکھنا ہے تو اچھا باقی رکھ، اس طرح باقی نہ رکھ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں جانوروں کی طرح زندگی گزارتا چلا جاؤں اندھیروں کے اندر، غفلتوں کے اندر، بلکہ میں ایک نورانیت کے ساتھ زندگی گزاروں، اپنے عیوب کو پہچان سکوں، اپنے عیوب کی اصلاح کر سکوں، انسانوں کے کام آ سکوں. اور یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے عزیزان محترم. اور امام کا قرب بھی اسی کے اندر. اصل امامت اور پورا نظام اس کے لیے کہ انسانوں کو کمال تک پہنچائے. امام کی تشریف آوری یملا الارض قسطا وعدلا کما ملع ظلما وجورا کس ہدف سے ہے؟ لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے، لوگوں کو لگژریز میں بٹھانا ہے، گاڑیوں میں بٹھانا ہے، بنگلوں میں بٹھانا ہے، پلانٹس تک پہنچانا ہے. اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں یہ سب میٹیریل لائف ہے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے دنیا کے مرنے کے اوپر ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی بقا نہیں ہے، جبکہ ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں. انما خلقتم للبقاء لا للفنا. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی اس جملے کو بہت زیادہ دہراتے کہ مثلا تم خلق ہوئے بقا کے لیے نہ فنا کے لیے. اگر بقا کے لیے خلق ہو تو امامت کا ہدف باقی ہوگا، نہ کہ امامت کا ہدف کسی فانی چیز سے ریلیٹڈ ہوگا. وہ یہ کہ دنیا میں ہمیں کیا ملا یہ تو فانی ہے سب کا سب. اس کا مطلب ہے امامت ہماری روح کو استوار کرنے کے لیے ہے، امامت ہماری نفسانی وجود کو جلا بخشنے کے لیے، نورانیت دینے کے لیے. اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا کنیکشن کہاں پہ ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس پہلے اسٹیج کے اندر اس بات کے اوپر یقین پہ پہنچ جائیں کہ بھئی آبجیکٹیو آف لائف کیا ہے، امامت کیوں ہے، امامت کا واپس آنا کیوں ہے، ری اپیرنس کیوں ہے، سب کچھ، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کنیکشن کیسے ہوگا، اور یہ کنیکشن غیبت میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور غیبت اور ظہور میں اس کنیکشن میں کیا فرق پڑنے والا ہے. یہ جو کریٹیکل کوسچنز ہیں وہ یہاں پر ہیں. دیکھیے عزیزان محترم، اگر مثال کے طور پر بہت خوبصورت ایک بات ہے، ایک نقطہ ہے جو ذہن میں آتا ہے ہم سب کے، وہ یہ کہ بھائی ابھی اگر 1000 سال سے اوپر ہو گیا ہم غیبت کے اندر تھے، تو ہم تو غیبت کو ہی سیکھ رہے تھے. ابھی تک ہمارے یہاں جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، غیبت میں ذمہ داری کیا ہے. بھائی اگر یہ زمانہ ظہور کا زمانہ ہے تو پھر یہ بھی تو سوچو کہ ظہور کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور جو لوگ ظہور کے اندر تھے، مثلا جو 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ظاہری وجود کے دوران زمین کے اوپر تھے اور امامت کا نام لیتے تھے، امامت کے چاہنے والے ہوتے تھے، سب کے سب کامیاب ہو گئے تھے کیا؟ آف کورس کہ نہیں ہوا ایسا. ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. حتیٰ وہ کوفی کے جو مثلا 13 محرم کو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے رو رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے مثلا بی بی کے خاندان کو اس وقت ترک کر دیا تھا جب ان کو ضرورت تھی نصرت کرنے کی. تو مثال کے طور پر ہر وہ شخص کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لے رہا تھا، وہ پچھلی دفعہ میں بھی ظہور کے موقع پر کامیابی حاصل نہیں کر پایا تھا، بلکہ شاید اس کی مجازات، اس کی سزا ایک لحاظ سے سخت تر تھی کہ وہ اس کریٹیکل ٹائم کے اندر کیوں اتنا لاپرواہ تھا. تو ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں غیبت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ یہ بھی تو سوچو ظہور کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ظہور کی ذمہ داریاں غیبت سے زیادہ ہیں. غیبت میں تو شاید کچھ چیزوں میں خدا متعال ہم پہ رحم کر دے کہ بھئی ان کا امام ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن ظہور کے زمانے میں تو حجت پوری ہو چکی ہے، پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اور پھر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ظہور کے زمانے میں جو بھی لوگ ہوں گے سب کے سب کامیاب ہو جائیں گے، تو بھائی وہ جو پہلے 250 سال گزرے اس میں تو ایسا نہیں ہوا تھا. اس میں بھی لوگوں نے جد و جہد کی تھی جو کامیاب ہوئے تھے، البتہ وہ کامیابی غیر معمولی کامیابی تھی. جیسے کہ مثلا کہتے ہیں کہ بھئی شب جمعہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر اسی شب جمعہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے. تو ظہور کے زمانے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے.
کہ بھئی اگر کوئی امام کا ساتھ دے گا تو واہ واہ کیا بات ہے، اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی اس کریٹیکل ٹائم کے ساتھ نہیں دے گا پھر کیا ہوگا، اس کو بھی تو سوچنا پڑے گا. تو یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی اگر یہ غیبت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور ظہور کا زمانہ نزدیک ہو رہا ہے تو جہاں وعدے ہمارے پاس ہیں وہاں سختیوں کی بھی تو خبریں ہمارے پاس ہیں، اور ان سختیوں کے اندر جب ہمارے اندر موجود کچھ خرابیاں جن کو ہم نے توجہ نہیں دی ہوگی، میرے جیسے آدمی نے بولنے میں وقت گزار دیا ہوگا، اس کے سامنے جب آئیں گے اور وہ اس کو کریٹیکل پوائنٹ کے اوپر لے جا کے کھڑی کر دیں گے اور وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکا نعوذ باللہ تعالیٰ، تو کیا کریں؟ تو اس سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ اس سے بچنے کے لیے میں خدا سے نصرت طلب کروں کہ خدایا مجھے اپنے عیوب کے اوپر آگہی نصیب فرما دے، مجھے میرے عیوب میرے سامنے آشکار کر دے. اچھا اگر میں خدا سے یہ مانگوں گا کہ خدایا میرے عیوب میرے لیے آشکار کر دے، میری برائیاں میرے سامنے واضح کر دے، تو خدا کا نظام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. خدا کا نظام ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ تو پتھر اور دروازوں سے بھی ہدایت دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد خدا کا نظام مجھے ہدایت دے گا کہ دیکھو تم نے یہاں پہ غلط کیا. اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے توبہ کرنی ہوگی اور اس میں کریکشن کرنی ہوگی. اچھا خدا کے نظام نے اگر مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے یہ غلط کیا اور میں نے اس کو سمجھ لیا کہ ہاں میں نے غلط کیا لیکن میں نے کریکشن نہیں کی، توبہ نہیں کی، یا توبہ کی تو وہ بھی یوں ہی مثلا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ایک جملہ کہہ کے میں نے کافی کر لیا، یہ کافی ہوگا. جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو بعد اوقات مذاق لگنے لگتا ہے، ایک آدمی زیارتوں میں جا رہا ہوتا ہے سب کو میسج کرتا ہے اگر تم نے مجھ سے کوئی غلطی دیکھی تو مجھے معاف کر دینا. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. ذرا دیکھو وہ جو لوگ مرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں کی خبریں دیتے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں. بڑی اچھی کتاب آئی ہے، میں پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہے نہیں گزری، پتہ نہیں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا یا نہیں ہوا، کہ کسی بندے کی داستان ہے کہ وہ مر جاتا ہے ایک ایکسیڈنٹ کے اندر اور فار 20 منٹس وہ مثال کے طور پر اس کے دل کی دھڑکن کچھ پرابلم میں رہتی ہے اور اس دوران وہ فیل کرتا ہے جیسے وہ برزخ میں چلا گیا، اور 20 منٹ کے بعد وہ تقریباً واپس آتا ہے، یا کم ٹائم تھا میرے ذہن سے ابھی ایگزیکٹ ٹائم نکل رہا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس آ کر یہ بتاتا ہے کہ برزخ میں اس کے ساتھ ہوا کیا کیا. اور کچھ چیزیں اس نے بعد میں پریڈکشن بھی کی تھی کہ مثلا میں نے برزخ میں فلاں شہید ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور ان تمام کے اندر اس نے جو بات بہت زیادہ ایمفیسس کی وہ یہ کہ میں نے اگر کسی بندے کے ساتھ مذاق بھی کیا تھا نا تو خدا نے برزخ میں اس آدمی کو میرے اوپر حاکم بنا دیا کہ تم اس مذاق کے بدلے میں جو اس سے لے سکتے ہو لو. تو اس نے کہا کہ مجھے بعض اوقات 2 سال کی عبادتیں دینی پڑی ایک بندے کے ساتھ میں نے بہت سخت گندا مذاق کر دیا تھا، اس کے مذاق کو پورا کرنے کے لیے، کمپنسیٹ کروانے کے لیے. اب کوئی ممکن ہے کیا کہ بھائی یہ بندے کی سٹوری ہے اور یہ اس نے شاید مثلا خواب دیکھ لیا ہوگا اور اس طرح سے اس نے لکھ دیا ہوگا، بہرحال روایات بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ جو ایک آدھ جملہ لکھ کے بھیج دینا ہے بس آپ صحیح ہو جانا مجھ سے میں صحیح ہو گیا ہوں، یہ ایسے کافی نہیں ہوتا. اس میں محنت کرنی پڑے گی ہمیں اور آپ مجھے جیسے محنت کرنی پڑے گی. تو جو آج کے لیے میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ ذمہ داریاں میری ہیں اپنے اندر کریکشن کرنے کی ہیں، خدا کا نظام مجھے دکھائے گا بھی، میں اس سے طلب کروں گا مجھے بتائے گا بھی، لیکن بار بار شاید نہ بتائے. اگر میں نے کریکشن کرنا ہے تو مجھے اس کو غور سے سننا پڑے گا، غور سے دیکھنا پڑے گا اور اپنے ان بیریئرز کو توڑنا پڑے گا جو میں اپنے لیے بنا دیتا ہوں. ہم سب لوگ اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہ کر دیندار بننا چاہتے ہیں. میں اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کر دیندار بننا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا مثلا کوئی باہر جا کے مجھے چیلنج اٹھانا پڑے، یہ کرنا پڑے وہ کرنا پڑے. ہم سب لوگ ایک کمفرٹ زون کے اندر رہ کے دیندار بننا چاہتے ہیں. میں اپنی نماز کو تو صحیح کرنا چاہوں گا لیکن شاید میں زبان کی سچائی میں پیچھے رہ جاؤں. میں زبان کی سچائی میں شاید صحیح ہو جاؤں گا، مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ پیسے کمانے کے معاملے میں میں گڑبڑ کر سکتا ہوں. اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. یہ جو خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہارا امتحان خدا ہماری آسانی میں لے گا. تو خدا آسانی میں تو امتحان نہیں لے گا، سختی میں امتحان لے گا. تو یہ جو ہم امام کی تشریف آوری کو دیکھ رہے ہیں اس کو اس عنوان سے ہمیں دیکھنا چاہیے. میں انشاءاللہ آج کے لیے میرا خیال میں ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے اور کل کے لیے انشاءاللہ مجھے جن ٹاپکس پر کام کرنا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن امام سے کیسا ہونا چاہیے، اس کنیکشن کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے، اس کنیکشن کی نیچر کیا ہونی چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کروں گا تاکہ انشاءاللہ میرے لیے ایک ریمائنڈر بن جائے، میرے لیے ایک راستہ کھلے اور اس کے ذریعے سے پھر میں محنت کروں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ اگر یہ شب قدر وہ شب قدر ہے، یہ ماہ رمضان وہ ماہ رمضان ہے
جس میں اس ندا کو ہم تک پہنچنا ہے، یا کہ یہ ہمیں اپنے کانوں کو اتنا کھولنا ہے کہ وہ ندا ہم تک پہنچے امام کی تشریف آوری کی، تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، مجھے بہت زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ انشاءاللہ اپنے آپ کو کیپیبل بناؤں۔ البتہ میں خدا کا بندہ ہوں، اگر مجھے امام کی نصرت کا حکم دیتا ہے تو نصرت کروں گا، اور اگر وہ حکم دیتا ہے کہ انتظار کروں تو انتظار کروں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے پیروکار ہیں، جو وہ حکم دے گا وہ کریں گے، لیکن اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو کی پوائنٹ میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے آبجیکٹو آف لائف کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا امامت کیوں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کنیکشن کیا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا اس کنیکشن کے بعد جو ہمیں نصیب ہونا ہے وہ کیا نصیب ہونا ہے۔ انشاءاللہ ان پوائنٹس کے اوپر کل اور پرسوں آرائز پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے خیال میں اس کے بعد کیو اینڈ اے کا سیشن ہوگا، جعفر بھائی اس کو میرے خیال میں لیڈ کریں گے اور بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ آغا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ کرے۔ قبلہ صاحب کی صحت سلامتی، طول عمر اور توفیقات میں اضافہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں تمام سامعین آڈینس کو ونس اگین بڑا اسٹرانگلی ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے آڈیو اور ویڈیو پلیز میوٹ اور آف موڈ پہ رکھیے، اور آپ اپنے جو ڈیوائسز ہیں چاہے لیپ ٹاپ یا موبائل ہیں وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ڈال دیں تاکہ وہ ان میوٹ نہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس اگر سب کچھ 8 سے 10 سوالات ہیں، ہم ود ان ٹائم کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آگا ہم جانتے ہیں کہ گناہ گار ہیں، سمجھتے ہیں کہ امام کے قابل نہیں ہے، یہ سب سمجھ کر کوشش کرنا بھی چاہتے ہیں چینجز کے لیے، مگر ناکامی ہی ملتی ہے۔ آخر ایسا اپنے کو بدلیں، کیسے سدھاریں؟ ہاں، یہ تو انہوں نے بالکل اپنا جو درد دل کیا وہ ہم سب کا درد دل ہے، ہم سب کے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھئی ہم امام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم بہتر بننا چاہتے ہیں، لیکن بار بار ناکام ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ایکسیپٹنس، اور اپنے دل کی گہرائی سے اس بات کے اوپر ایکسیپٹنس اللہ کے سامنے کہ خدا تیرے ذلیل بندے ہیں، تیرے حقیر بندے ہیں، اور ہم ناکام ہوئے، ہم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں تیرے نظام کے سامنے، تیرا فضل و کرم نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ہر چیز خراب ہے۔ ہم لوگ اپنے اس کیڑا جیسے جو سلک کا کیڑا ہوتا ہے اپنے کوکون کے اندر گم ہو جاتا ہے، ہم لوگ ویسے لوگ ہو گئے کہ مثلا اپنے ہی کلیمز کے اندر، اپنے ہی آرٹیفیشل آنرز کے اندر گم ہو گئے کہ ہم لوگ کچھ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کوکون کو توڑنا پڑے گا کہ نہیں بھائی ہم کچھ نہیں، ہم خالی ہیں، اور اس کا اعتراف اس رب کریم کو نزدیک لانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ وہ ایک سٹوری میں بیان کرتے ہیں کہ مثلا ایک ٹیچر تھا، وہ ایک کلاس کے اندر بچوں کو جواب اسائنمنٹ کو چیک کر رہا تھا، تو اس نے مثلا 10 کوسچنز دیے تھے اور ہر بچے سے پوچھتا تھا کتنے سوال کر کے لائے، کتنے سوال تمہارے صحیح ہیں۔ تو وہ ایک بچے کے سامنے پہنچا، اچھا وہ بچوں کو اسٹک سے مارتا تھا کہ مثلا اگر 3 سوال صحیح ہیں تو 7 اسٹک پڑیں گے کیونکہ 7 غلط ہیں۔ تو وہ ایک بچے کے سامنے پہنچا، اس بچے نے اپنے ٹیچر کے سامنے اپنے پیپر رکھا، اس نے کہا کہ پیپر کو بند کر دیا اور ٹیچر سے کہا کہ میں ایکسیپٹ کروں میرا سارا غلط، میں پٹنے کو تیار۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا اس ٹیچر کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ جملہ وہ ہے جو مجھے خدا سے کہنا ہے کہ خدا میرا معاملہ حساب کتاب کا نہیں ہے، میں اپنی غلطیوں کو پہلے دن سے مان رہا ہوں کہ نہیں ہے میرا۔ اور جب انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ نہیں ہے، پھر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ واقعی نہیں ہے، ہم خالی ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت پھر خدا لطف فرماتا ہے اور انسان کو توفیق دیتا ہے، آشنا کرتا ہے کہ بھائی تیرے تو مان رہا ہے نا کہ تیرے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو میں مجھے بتاتا ہوں تو سب سے بڑا اسٹیپ جو ہمارے سامنے ہے وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ خدا ہم خالی ہیں۔ اور یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی، جو ہم نے روزے رکھے، یہ جو ہم نے قرآن پڑھا، یہ جو ہم نے دعا پڑھی، یہ سب کا سب یہ تجھ سے کہنے کے لیے تھا کہ ہمیں معلوم ہے اس کے اندر کچھ نہیں بچا ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ کسی میں 1 نقص ہے، کسی میں 4 نقص ہے، کسی میں 5 نقص۔ وہ جو بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف تھے، وہ
نماز کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ بھئی نماز اچھی پڑھو، نماز اچھی پڑھو. وہ ابھی وضو کر رہے تھے، ایک آدمی مسجد کے اندر آیا، اس نے تیزی تیزی سے وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، بس بہت تیزی سے ٹکریں ماری اور جانے لگا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی کتنی غلط طریقے سے اس نے نماز پڑھی. اسے روکا اور اسے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ابھی؟ اس کو پتا تھا میں بولوں گا نماز پڑھی تو مجھے ڈانٹیں گے، تو کہنے گا میں نے کچھ نہیں کیا. کہنے گا نہیں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں کچھ کیا ہے، تم جھکے تھے، تم اٹھے تھے، کیا کیا تم نے یہ؟ تو اس نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ حاجی آگا، اگر میں کہوں نا کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں صرف خدا سے یہ کہنے آیا تھا کہ خدایا میں اچھا بندہ نہیں ہوں، لیکن میں باغی بھی نہیں ہوں، میں تیرا کافر نہیں ہوں، میں تیرا ماننے والا ہوں، بندہ اچھا نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، جس دن یہ اعتراف ہمیں نصیب ہوتا ہے سچے دل کے ساتھ گرائیں گے، وہ لیول جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اضطرار مضطر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. جب میں اس اضطرار تک پہنچ کر خدا سے کہتا ہوں خدایا نہیں ہے میرے پاس کچھ، اب خدا نے آقا آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کائنڈلی اپنا مائک چیک کریں گے آقا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آقا آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، ویڈیو آ رہی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی. آپ کائنڈلی دوبارہ فرمائیں گے یا آپ کا مائک چیک کر لیں گے؟ ہاں کیا جوائن ہوا؟ جی جی ہاں تو ابھی اس کو میں ٹھیک ہے، تو اس کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ خدا متعال اور پھر میرے سامنے راستے کھولے گا. سوری میں نے ایک ہی سوال کے جواب میں اتنی دیر کر دی، اب میں انشاءاللہ باقی سوالوں کو کم مدت میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی فرمائیے گا. جزاک اللہ. کیا غیر سید کو فدیہ یا کفارہ دے سکتا ہے؟ ہاں میرا خیال میں ہم نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ ہم جو لیکچر سے باہر کے کوشچنز ہیں ان کو یہاں پہ نہیں کریں گے. تو ظفر بھائی میں اس کو ڈیلیبریٹلی ابھی کوئی جواب نہیں دوں گا تاکہ اس ٹائپ کے جو فقہی سوالات ہیں یا جو ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ نہیں ہیں ان کو پھر ہم ابھی ٹچ نہ کریں. یہ کووڈ-19 کا اگلا ایک سوال ہے، یہ آپ لینا چاہیں گے؟ کیا سوال ہے؟ یعنی کوئی کنیکشن بنے گا؟ نہیں، وہ پوزیٹیو کیسز ہیں اور اس صورتحال میں وہ بندہ جو آئسولیشن میں ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، وہ کیسے اس طریقے کو اسلامی طریقے سے اوور کم کر سکتا ہے؟ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے، میں اس میں ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دفعہ کسی صاحب سے ملنے گیا، وہ بلائنڈ تھے پہلے سے، اب بلائنڈ کا لفظ بہت بلنٹ ہے، بہرحال پہلے وہ اچھے بھلے تھے اس معاملے میں کہ زندگی کو روٹین میں اپنے گزار رہے تھے. پھر اچانک ان کو ایک بیماری لگی جس سے ان کی بینائی ختم ہو گئی اور وہ آنکھیں اپنے کھو بیٹھے. اور اس کے بعد پھر وہ اس کے باوجود وہ انہوں نے اپنی ایفرٹس کو جاری رکھا، اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری رکھا، اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ پیرالائز ہو گئے اور وہ فالج ہو گئے بالکل بستر کے اوپر. اب آنکھیں پہلے جا چکی تھیں ایک بیماری کی وجہ سے اور پیرالائز بھی ہو گئے اور وہ بستر کے اوپر آ گئے. میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے جب ان کے پاس پہنچا انہوں نے مجھے احساس کیا کہ میں آ گیا، تو اس کے بعد مجھ سے کہا کہ مولانا میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں اللہ سے، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب جب کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو میری لائف کا آبجیکٹو کیا ہے؟ نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ میں بستر سے اٹھ سکتا ہوں، میں کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی چیز اپنی سوسائٹی میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ لوگوں کا میں محتاج ہوں. تو میری آبجیکٹو آف لائف کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، اپنے لیے عرض کروں گا، سب کے لیے عرض کروں گا یہ کہ بہت سارا جو ہماری لائف کا کام اور جو آبجیکٹیوز ہیں ان کا تعلق فزیکل باڈی سے نہیں ہے.
اس کا تعلق ہمارے دماغ اور بہت سارے گناہ اور ثواب ہماری سوچ کے ہے. تو اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو اس ٹائپ کی آئسولیشن کے اندر ہے، اس آئسولیشن کے اندر وہ خدا بنانے کی کوشش کرے اور خدا مثال کے ساتھ اس رابطے کو بڑھانے کی کوشش کرے کہ خدا اگر یہی زندگی کا اختتام ہے، اگر یہی اینڈ ہے، خدا نہ کرے مثلا، تو خدا مجھے اچھی موت نصیب کرنا اور مجھے پاکیزہ موت نصیب کرنا. اگر یہ ایک مرحلہ ہے، امتحان ہے جس سے گزر کے مجھے کسی اور لائف کے اسٹیج میں داخل ہونا ہے، تو خدا اس کی طاقت مجھے نصیب کرنا ہے. تو یہ سب یہاں پر ہے. اور چاہے دماغ کام کرے، چاہے باڈی کام کرے یا نہیں کرے، انسان کا دماغ ہے جو اس کو اللہ کے نزدیک لے کے جاتا ہے، روحانیت دلوارا ہوتا ہے. تو وہ ادھر بھی یہی جاب رکھے گا اپنے ساتھ. پھر یہ کہ یہ تو خدا کا نظام ہے، کیا پتہ ہے اتنے ورسٹ حالات کے اندر خدا تعالیٰ ٹرن دیتا ہے. اور مثلا اتنے لوگ بہرحال اس کووڈ-19 سے بھی شفا یاب ہوتے ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ گئے، آئی سی یو میں رہے اتنے عرصے، اس کے بعد پھر دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. تو خدا تعالیٰ شفا دینے والا ہے انشاءاللہ. ممکن ہے اس مرحلے کے بعد خدا اسے کوئی اور مرحلہ نصیب کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. آج کل کے جو حالات حاضرہ ہیں اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی زیادہ دیندار بن رہے ہیں، تو کیا جو ہے وہ یہ بیسٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ کو انٹروڈیوس کرائیں ان سے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں ہم لوگ بھی صرف کہنے والے ہیں نا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی انسان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ مشکل کا ٹائم ہے، آپ آگے بڑھیں، مدد کریں، نام پہ مدد کریں، دین کے نام پہ مدد کریں، کسی بھی نام پہ مدد کریں. اگر آپ بلا وجہ کی جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں اور پتہ نہیں یہ کرو وہ کرو، دنیا کے سامنے بتانا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا، اگر اس سے نکل کر خدا اور اس کے بندوں کی طرف توجہ دیں کہ بھائی ہم نے خاموشی سے اللہ اور اس کے بندوں کا کام کرنا ہے، تو بہت سارے کام بہتر ہو جائیں گے. اور انسانوں کے دلوں کے اندر بہرحال ایک اور انسان اپنے اس دل کی نورانیت کے ذریعے سے دوسرے کے دل کو متاثر کر سکتا ہے. اب پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے پہنچتا ہے، اس کے لیے مددگار ہوتا ہے، اور یہ کہے بغیر کہ تم میرے دین کو مانو، میں تمہارے دین میں اپنا دین پھیلانا چاہتا ہوں، وہ اپنا کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. ابھی اچانک میں ذہن میں آیا کہ اہل بیت رات کو تشریف فرما ہوتے تھے، اندھیرے میں جاتے تھے، اپنی شکل دکھائے بغیر، اپنا انٹروڈکشن کرائے بغیر انسانوں کے کام آتے تھے. اور مثلا اگر کوئی ساتھ ہوتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والے، اور یا آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے ان کی مدد کی تھی. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر اپنے کام کو پوری بصیرت کے ساتھ انجام دے، نورانیت کے ساتھ انجام دے، تو خدا تعالیٰ خود بخود اس کے اندر ایسے ریزلٹس ڈال دیتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. جزاک اللہ. ہمارے پاس 7-8 منٹ ہے، کچھ اور کوشچنز ہیں، آپ کو زحمت ہوگی اگر کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سادگی اور تواضع کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہے پوری زندگی میں، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں، یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ بہت بیسک بات ہے یہ اور بہت فنڈامنٹل ہے. میرا خیال میں اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں قانون دیا ہے وہ یہ کہ جب دنیا کے کسی معاملے میں دوسرے سے کمپیریزن کرو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. کہ جب ہم دنیا کے معاملے میں کسی کو دیکھیں، اس کو دنیا میں کیا ملا، اس کو مجھے کیا ملا، تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور ان کو دیکھو کہ ان کے مقابلے میں تمہیں خدا نے کتنا کچھ دے دیا. اور ہم سے کہا کہ جب تم آخرت کے معاملے میں دیکھو تو اوپر والوں کو دیکھو اور دیکھو کہ وہ اللہ کی بندگی میں کہاں پہ پہنچ گئے اور میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. تو جو آپ کے سوال سے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ بھئی اب اگر ہم بہتری کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کر لیں گے جن لوگوں نے اللہ کی بندگی میں کارنامے انجام دیے، جو بڑے مقامات تک پہنچے. اور آہستہ آہستہ ایک ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک 100 پوائنٹرز ہیں تو ایک ایک پوائنٹر لے کر اس کے اوپر محنت کرتے رہیں، آہستہ 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 آہستہ. عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے تو پا ہی لیتا ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اس ہدف تک پہنچ سکیں گے. جزاک اللہ. اگر آج کل کے حالات میں سوال یہ ہے کہ بیسٹ اعمال ڈیورنگ دا کرنٹ سچویشن کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا چیز اعمال کیا انجام دیے جا سکتے ہیں؟ جی
Please advise best amal during this current situation. اعمال کا مطلب تو ظاہر تھوڑا سا مبہم ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اعمال کا مطلب یہ ہو کہ ہم خدا سے قرب کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو وہی چیزیں جو ابھی ہم نے عرض کی. اور باقی یہ ہے کہ اگر سوشل پریکٹسز کی بات کریں تو بھائی سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر تنہائی فیل کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اکیلے رہ گئے یا ہم مثلا مجبوری میں پھنس گئے. تو جو کر سکے وہ یہ کرے کہ بھائی جو لوگ اس طرح کے حالات کے اندر ہیں ان کی ہمتوں کو بڑھائیں اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ یہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے، اللہ کا باقی ہے، اللہ کا نظام باقی ہے، یہ حالات بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک اور مقصد کی طرف آگے بڑھیں گے. اگر خدا ہمیں کسی حالات میں ڈالتا ہے تو شاید کچھ سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے، کچھ جگانے کے لیے. تو اگر اعمال کا مطلب اپنے اندر پیوریفیکیشن اور عبادات کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر تو ابھی ہم نے گفتگو کی. اور اگر اعمال کا مطلب سوسائٹی کے اندر کیا کرنا ہے تو نمبر 1 لوگوں کو کریج دینا، لوگوں کے اندر ہوپ اور لوگوں کے اندر ایک فیوچر کے لیے پازیٹیو سینس دینا. اور دوسری بات یہ کہ جو سختی میں کسی کے آپ کام آ سکتے ہیں اپنی ریسورسز کے ذریعے سے. جو ماہ شعبان کی دعا تھی جو ہر روز درود پڑھنے کا تھا، اس میں تھا کہ خدایا تو مجھے یہ رزق دے، رزق کر کے مانگا تھا کہ خدایا مجھے رزق دے. کیا رزق دے؟ کہ جو لوگ تنگی میں ہیں ان کی محبت میرے دلوں میں آ جائے، ان کی موالات، ان کی ولا اور ان کی محبت میرے دل میں آ جائے جو رزق کی تنگی میں ہے، اور میں اس رزق کے ذریعے سے جو تو نے مجھے نصیب کیا میں ان کی مدد کرنے لگوں. یہ اہل بیت نے اللہ سے رزق میں مانگا ہے. ہم رزق میں جاب مانگیں گے، ہم رزق میں پیسہ مانگتے ہیں. اہل بیت نے کمزوروں کی محبت کو خدا سے رزق میں مانگا ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے کہ آپ بھائی میں اور آپ اگر تھوڑا سا بھی کام کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن سب سے بڑی مصیبت جو آج کی دنیا کے اندر مچی ہوئی ہے وہ یہ کہ بھائی ریاکاری سے بچ کے کرنا ہے. یہ جو ڈرامے اور پروپیگیشنز اور یہ اور وہ، ہر ایک چاہتا ہے اپنا بینر لگا کے کرے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنے نام کو پہلے ہائی لائٹ کروائے اور پھر کرے. اس بلا سے کسی طریقے سے بچنا ہے اور کام کو اتنا سنسیئرلی کرنا ہے کہ وہ خدا کے سامنے پیش کرنے کے قابل بن جائے، نہ کہ وہ صرف ایڈورٹیزمنٹ کی نظر ہو جائے. جزاک اللہ. ایک اور مومن نے آپ کو سلام بھیجنے کے بعد پوچھا، آپ کے لیکچر سن کے بہت باتیں کلیئر ہوئی، بٹ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کے اپنے آپ کو مولا کے لیے تیار نہیں کر پاتا. ایسی سچویشن میں صبر کے علاوہ کیا کرے؟ اگر ایسی سچویشن ہو کہ مثال کے طور پر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، مثلا میں اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے نہیں کرنے دے رہے، خدا نہ کرے اگر ایسا ہے تو اس میں ایک ریویو تو یہ کرے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بھی میری کسی غلطی کا نتیجہ ہو. وہ ایک بندے خدا تھا، تھوڑا سا لائٹ موڈ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک بندے خدا تھا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری زوجہ ایسی ہے، میری زوجہ ویسی ہے، میری زوجہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور ابھی شادی کو سال بھر ہوا تھا، میرے خیال میں سال یا 1.5 سال. تو میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا، جس لڑکی میں اتنی ڈھیر ساری خرابیاں ہیں تم نے 1.5 سال پہلے اس سے شادی کیوں کی تھی؟ تو مجھ سے کہنے لگا کہ اس وقت میں نے اس کی بیوٹی دیکھی تھی، میں اس میں پاگل ہو گیا تھا، میں نے باقی کچھ نہیں دیکھا تھا. تو میں تم نے غلط اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کیا تھا جس کی وجہ سے ایک مصیبت میں تم پھنس گئے ہو. اب تمہیں اس اسٹینڈرڈ کے کمپرومائز کرنے کے اوپر سزا اٹھانی پڑے گی اگر ایسا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور میں سمجھ رہا ہوتا ہوں وہ مجھے اللہ سے دور لے کے جا رہے ہیں، شاید وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ میری کسی اور غلطی کو بتانا چاہتے ہوں. تو میں یہ ساری پاسبلٹیز بتا رہا ہوں. بھائی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ میں نے کچھ اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز کیا جس کی اب مجھے سزا مل رہی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ فیملی ایسا مجھے نہیں روکنا چاہ رہی ہے، میری کوئی اور غلطی ہے جو اصل رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو کہ فیملی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو یہ فیملی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. آپ تنہائیوں میں اللہ سے کہو خدایا میری فیملی کو تبدیل کر دے، ان کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے. تو اگر وہ خدا جو ہماری اور ہم اور آپ سے کہتا ہے کہ تم مثلا ظالموں کے خلاف دعا کرو، اور مثال کے طور پر خدا متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ فرعون کو جا کے دعوت دو، شاید وہ قبول کر لے. تو یہ خدا اگر میری اس دعا کو نہیں سنے گا جو میں اپنے خاندان کے لیے کروں گا، تو میں تنہائیوں میں خدا سے دعا کروں، مثلا عبادات کے اندر نماز جعفر تیار، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کروں خدایا میری فیملی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ان کی اصلاح کر دے، ان کو بھی اپنے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی اپنے راستے پہ چلا دے.
تو بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. پھر آخری بات یہ کہ بھئی جو کچھ بھی اگر میں بہت زیادہ مجبوری میں پھنس گیا ہوں تو خدا مجھ سے اٹھا لے گا اس ذمہ داری کو جس میں میں نہیں کر سکتا، لیکن جو کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا، اور خدا متعال انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ کرنے والا. جزاک اللہ آغا. 2 کوسچنز ہیں، اگر آپ اجازت دیں، باقی وہ مزید بھی ہیں، وہ کل کے لیکچر کے بعد ہم رکھ لیں گے. 2 کوسچن یہ ہے کہ دنیا کے شر سے بچنے کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی کوئی نصیحت بتا دیں. جو ابھی تک میرے ذہن میں ان کی بات کہتے ہی آئی وہ یہ کہ دنیا کے شر سے بچنے کی سب سے، میرا خیال ہے جو سب سے مفید نصیحت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے تو ظاہر ہے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں ان کی جو میں کم علم انسان میرے پاس نہیں رہی ہیں ذہن میں، لیکن جو مجھے یاد آتی ہیں ان میں ہے کہ دنیا کی محبت سے بچو، دنیا کی محبت سے بچو. اس کا جو سب سے بڑا شر ہے وہ یہ کہ اس کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کام جو اہل بیت اطہار ہمیں اس معاملے کے اندر اور بھی بہت کچھ بتاتے ہوں گے، میں نے بتایا میں کم علم انسان، جو میرے دماغ میں رہ گیا وہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی موت کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو، تاکہ یہ جو دنیا کا غرور اور دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ تمہیں مصیبت میں مبتلا نہ کرے. دنیا کے شر سے بچنے کا راستہ کیا ہے انہوں نے فرمایا؟ ہمارا جواب یہ، آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، اور اس موت کی تیاری میں مشغول رہو، تاکہ انشاءاللہ دنیا کا یہ دھوکہ اتنی آسانی سے ہمیں راستے سے منحرف نہ کرے. اس طرح سے رہیں کہ جیسے وہ دعا نے فرمایا، اللہم ارزقنی اتجا فی اندار الغرور، خدایا مجھے دنیا سے اٹھنے کی تیزی، یعنی مثلا اشارہ کروں میں دنیا سے اٹھ جاؤں، یہ مجھے رزق میں نصیب فرما. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، پلٹ جاؤں میں اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، وقت نکلنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب کر دے. تو سارا محور اسی موت کی تیاری، آخرت کی یاد پر ہے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس دنیا کا دھوکہ کم ہو جاتا ہے. جزاک اللہ آغا. آخری کوسچن ہے، کیا استغفار صرف رمضان میں ہی ہو سکتا ہے، اور کس طرح استغفار کرے کہ خدا معاف کرے؟ استغفار تو ہم سب کو معلوم ہے ہر روز کرنے کا ہے، اور یہ جو ماہ شعبان گزرا اگر ہم نے اس کے اعمال میں دیکھا ہو تو اس میں 70 مرتبہ استغفار کرنا مستحبات میں سے تھا، اور وہ تو ہر روز کا کام ہے. بھئی آپ یہ جو نماز شب کے اندر 300 مرتبہ کہتے ہیں العاف العاف کہیں، یہ بھی تو استغفار ہی ہے. اب یہ استغفار کے 25 طریقے ہو سکتے ہیں، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے. زبان سے ہو تو کیا سوچ کر ہو، کیا کر کے ہو. بریف بالکل یہ ہے کہ بھئی آپ نے زبان سے جو استغفار کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل سے استغفار کرنا ہے. عمل سے استغفار کیا ہے؟ جو غلط اثر گناہ کے تھے انہیں ختم کرنا ہے. کسی کا حق مارا ہے نعوذ باللہ واپس دینا ہے، کسی کو مثال کے طور پر اپنی زندگی میں کسی طریقے سے اذیت کا سبب بنے میں اس کو صحیح کرنا ہے. اور جو زبان سے آپ اور میں استغفار کریں وہ یہ کہ استغفر اللہ کہیں اور پچھلے گناہوں کو یاد کریں، اور اس کے اوپر اپنے اندر ایک شیم، اپنے اندر ایک کریکشن کی فیلنگ آئے کہ بھائی مجھے اس کو صحیح کرنا ہے. تو اگر میں اس طرح سے کروں گا، بھائی اس کی تھوڑی کہانی لمبی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ استغفار کے طریقے پہ اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ کوشش کروں گا عرض کر دوں 5-6 منٹ، اور تاکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا ٹچ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ آغا صاحب، بہت شکریہ. ہمارا سیشن کا ٹائم ختم ہوا، وی آر اوور دا ٹائم، اور خیر و عافیت سے جو ہے نا انشاءاللہ کل اس نشست کے دوسرے جو ہے نا وہ سیشن کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور 2-3 کوسچن رہ گئے ہیں تو کل انشاءاللہ آپ کے لیکچر کے بعد میں پھر آپ سے جو ہے نا خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالی ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کرے اور صحیح معنی میں ہمیں جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام آڈینس سے ایک بار پھر جو ہے وہ گزارش ہے کہ کل 8:15 بجے پھر دوبارہ آپ تشریف لائیں، اور ڈسپلن کا خیال رکھیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. All the audience are required to leave and exit the session. So we will close the channel and team, and we will meet up